أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 تا 190 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 190 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا حاضر خدمت ہے اور اس کا بقیہ حصہ ابن کثیر کا پڑھا جائے گا. عنوان تھا اولاد اللہ عطا کرتا ہے، مشرک اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں کو تندرست اولاد دی تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دیا تو دونوں نے اللہ کے عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے اولاد اللہ عطا کرتا ہے اور مشرک اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اس کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا آج. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہوا کے اولاد ہوتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتی تھیں. وہ ان کا نام عبداللہ اور عبید اللہ وغیرہ رکھتی تھی. یہ بچے مر جاتے تھے. چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اگر اپنی اولاد کا نام کچھ دوسرا رکھو گے تو وہ زندہ رہے گی. اب حوا کے بچہ ہوا تو ماں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا. جب وہ حمل سے بوجھل حوا علیہ السلام کو شک تھا کہ حمل ہے یا نہیں، غرض جب وہ حمل سے بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر جیتا جاگتا صالح بچہ پیدا ہوا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا خبر کہ کیسا بچہ پیدا ہوگا؟ جانور کی شکل کی صورت کا بھی ہو سکتا ہے یا انسان کا. ایک غلط بات ان کی نگاہوں میں اچھی بنا کر
پیش کی اور شیطان دھوکہ دینے والا ہے۔ اس سے پہلے 2 بچے مر چکے تھے۔ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ اگر تم میرے نام پر اس کا نام نہ رکھو گے تو بچہ ٹھیک پیدا نہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے اس بچے کا نام عبدالحارث رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر صحیح سالم بچہ دیا تو ان کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اسی کا بیان ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی دفعہ کے حمل کے وقت یہ شیطان آیا اور انہیں ڈرایا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا، اب تم میری اطاعت کرو گے ورنہ میرے کرتب دیکھو، اور اس کے سینگ بھی پیدا ہو جائیں گے اور وہ پیٹ پھاڑ کر نکلے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ غرض اس نے بہت خوف زدہ کیا، مگر انہوں نے اس کی ایک بات نہ مانی، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ بچہ مردہ پیدا ہوا، اور دوسرا حمل ہوا پھر بھی بچہ مردہ پیدا ہوا۔ اب ابلیس نے آ کر ان کو اپنی خیر خواہی جتلائی اور بچے کے محبت غالب آ گئی، اور اس کا نام انہوں نے عبدالحارث رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، کرمہ، فتادہ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کے سلف سے خلف تک بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ اہل کتاب یعنی یہ توریت یعنی یہودیوں کی کتاب سے لیا گیا ہے، جن کے بابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی باتوں کو نہ سچی کہو اور نہ جھوٹی۔ ان کی روایات 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جن کی صحت کسی احادیث سے ہوتی ہے، اور دوسری وہ جن کو تکذیب کی ہوئی ہوتی ہے حدیث، اور تیسری وہ جن کی بابت کوئی ایسا فیصلہ ہمارے دین میں نہ ملے، بقول نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔